اس کی شان میں تقریر کرو، اس کی شان میں بتاؤ مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ سے ڈرے، مطلب اللہ سے رکھے، حق بات کہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے بتائیے آپ امام سیدنا امام حسن اور امام حسین آپ بتا سکتے ہیں؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک دن امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں میں کعبے میں طواف کر کے ٹینٹ لگا کے سوتے تھے، پہلے ہوٹل نہیں تھے لوگ، کہتے ہیں ٹینٹ لگا کے سو رہا تھا، آواز آئی یا اللہ مجھے بخش دے، کوئی کعبے میں رو رہا تھا، میں پوچھا دیکھو کو، اور ایسے روتا تھا کہ میرا دل کرے جا کے اس سے کہہ کے آؤں یار اللہ بڑا کریم ہے، ایسے بلک بلک کے نہ رو۔ کہتے میں قریب گیا، چاندنی رات تھی، جب میں گیا تو وہ معلوم کیا کہتا تھا وہ رونے والا، اے اللہ مجھے بخش دے، میں تیرے حساب کے نہیں تیری بخشش کے لائق ہوں، میں حساب کے لائق نہیں۔ کہتے میں قریب گیا، وہ بے ہوش ہو گیا، میرے جانے سے پہلے میں پانی لے کے آیا، اس کے چہرے پہ زلفیں تھی، ادھر چاندنی رات تھی، اس کے چہرے کی نورانیت اس کے بالوں میں سے باہر نکل رہی تھی، یعنی چھن چھن کے۔ میں سمجھا کوئی آدمی تو یہ بڑا ہے، چھوٹا آدمی تو کوئی یہ نہیں ہے جو ایسے رات کو روتا ہے۔ کہتے میں نے جب آب زمزم اس کے چہرے پہ ڈالا، اس کی آنکھ کھلی، اس نے اپنی زلفیں جب ہٹائیں تو میری چیخ نکل گئی۔ کون تھا؟ ہم شبیہ رسول امام حسن تھے جو یہ کعبے میں کہہ رہے تھے یا اللہ عبداللہ ابن مبارک کہتے کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا بندہ کعبے میں کہہ رہا ہے۔ آج لوگ کعبے جاتے ہیں تصویر کھینچنے، سیلفی پوائنٹ بنا رکھا ہے اس کو۔ جو کعبہ ہے نا کعبہ، وہاں پر دیکھو ایک ہوتا ہے آپ کی اپنی مرضی، اللہ کا شکر ہے اپنی مرضی سے وہاں پہ کوئی تصویر نہیں، کچھ نہیں، وہاں تو چہرہ چھپاؤ مجرموں کی طرح اور یوں کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ کعبے میں تصویریں، کعبے میں بے باقیاں، کعبے میں وہ ٹورسٹ ہب ہے، وہ کعبے میں کہتا وہ مقام ابراہیم سے شروع ہوا اور وہ حجر اسود سے شروع ہوا، مقام ابراہیم پہ پہنچا، ایک دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، پھر ملتزم پہ یہی دعا کر رہا ہے، وہ رکن یمانی رکن شامی ہر جگہ حرم میں 3 طواف دیکھے یہی دعا کر رہا تھا اور خوب روتا تھا کہ اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی 3 دن سے لگاتار دیکھ رہا ہوں رویا جا رہا ہے، ایک ہی بات کیوں کر رہا ہے؟ کوئی دوسری دعا یاد نہیں؟ رونے لگا، کہنے لگا میرے 2 بھائی ایمان پہ نہیں مرے، ایک نے 40 سال اذان پڑھی تھی، ایک نے 35 سال، دونوں مرے عیسائی بن کے۔ کہا کیوں؟ کہ ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی، لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے، عورتوں کو، مرتے وقت ان کا ایمان چھن گیا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں میری نظر میں کئی ایسے عالم تھے جو بہت بڑے درجے کو پہنچ چکے تھے مگر آنکھیں ان کی گندی تھی، مرتے وقت مومن ہو کے نہیں مرے، کافر ہو کے مرے۔ یعنی گندگی کرنا آنکھوں کی، یہ بدنگاہی کرنا، یہ ایمان کے خاتمے کا سبب ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں کوئی ایک شخص صبح کے وقت میں مومن ہوگا، شام کو اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ ایک کعبے میں تصویریں بنانے والوں، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، کبھی آپ کو ڈر لگا اس بات سے؟ کبھی آپ نے سوچا یہ آنکھیں آپ کی نہیں ہیں، ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے، ادھر دیکھو یہ آنکھیں، نوجوانوں یہ نہ سمجھنا یہ تمہاری آنکھیں ہیں، یہ جو تم نے اپنی تنہائیاں برباد کر لی، یہ جو تمہارے موبائلوں نے تمہاری بالکل ایمان کا جنازہ نکل گیا تمہارا، کہیں کا بچا ہی نہیں تمہارا ایمان، تم نے اپنے ایمان کو بالکل بسے پشت ڈال دیا ایم بی خرچ کرنے کے چکر میں، انسٹاگرام کے چکر میں، فیس بک کے چکر میں، اور تم نے اپنی آنکھوں کو گندا کر لیا، تمہاری نگاہوں میں حیا باقی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو میرے بھائیوں، یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہے، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کریں گی مالک تو نے دیا تو تھا تیرے دیدار کے لیے مگر اس نے گندا کر دیا۔ یہ آنکھیں خلاف بولیں گی۔ اگر یہ تم کو، آپ اگر مسلمان ہو، میں مسلمان ہوں، تو یہ سب باتوں پہ آپ کو ایمان لانا ہے۔ جو میں باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا ہوگا۔ وہ رات کو موبائل کے اندر وہ گندی تصویر دیکھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گندی ویڈیو دیکھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں قرآن پڑھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ کسی سے غافل نہیں، ہر جگہ وہ پتہ ہے، اس کو معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں وہ غافل ہے، نہیں نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا، علام الغیوب ہے، علیم خبیر ہے، سمیع بصیر ہے، ہر بات کو جانتا ہے۔ اب میری طرف دیکھو، بابا فرید الدین گنج چکر کہتے ہیں میرے پیر قطب الدین بختیار قادری، دھیان سے سننا،
کہتے انہوں نے کہا جا فرید الدین فلاں پہاڑ پہ اللہ کا نیک بندہ ملے گا، اس سے ملاقات کرنا. دھیان سے سننا، اگر فرید الدین کو بھیجیں گے قطب الدین تو عام آدمی کے پاس تو نہیں بھیجیں گے نا. کہتے بابا فرید الدین میں گیا، کہتے میں نے پوچھا کوئی رہتا ہے ولی؟ کہنے لگا ولی کی نہیں پتا، آدمی اوپر رہتا ہے، ہم وہاں پہنچ نہیں پاتے ہیں، بہت اوپر رہتا ہے. ایک چھوٹا سا اس کی گفا ہے، اس میں رہتا ہے، آپ چلے جائیے. کہتے ہیں میں تھک گیا اوپر چڑھتے چڑھتے، آدھے دن میں چڑھا. آپ سمجھ رہے ہو کتنے دن میں؟ آدھے دن میں. کہتے بالکل ٹاپ پر میں نے دیکھا کہ ایک انسان کا پاؤں کٹا ہوا باہر پڑا ہے، اور جب اندر جا کے دیکھا تو بڑی حسین ایک بزرگ تھے، مجھے دیکھ کے کھڑے ہوئے تو ان کی ایک ٹانگ نہیں تھی، اور مجھے بغیر دیکھ کے بولے تیرا نام فرید الدین ہے؟ کہتے میں نے گلے سے لگ گیا. میں نے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہنے لگے جو رب کو پہچان لیتا ہے اس کی نظر سے کوئی چیز چھپتی نہیں، تم بیٹھو. تو کہنے لگے انہوں نے جو ان کے پاس تھا یعنی پانی وغیرہ پلایا، پھر مجھ سے بولے کیسے آئے؟ میں نے کہا حضور بھیجا تو میرے پیر نے تھا، مگر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ برا نہ مانے. کہا بولو. کہا ایک پاؤں آپ کا نہیں ہے، ایک پاؤں باہر پڑا ہے. ایک پاؤں آپ کا نہیں ہے، ایک توجہ کرو، ایک باہر پڑا. تو حضور یہ بتائیں تو کہنے لگے راز تو یہ بتا دوں، کچھ اللہ کے اور بندے کے بھی تو راز ہوتے ہیں. تو کہنے لگے حضور بڑا احسان ہوگا اگر آپ کچھ کرم فرمائیں. تو کہنے لگے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولے یار میں بارش ہوئی تھی 8-9 دن لگاتار، کہتے میرے پاس کوئی کمبل ومبل میں ٹھٹر گیا، اور میں نے دعا کی، اللہ کا کرم ہوا کہ بارش تو رک گئی، دھوپ نکلی تیز، تو میں اپنی کٹیا کے باہر بیٹھا ہوا دھوپ میں سک رہا تھا. اچانک امتحان ہو گیا، ایک سامنے سے خوبصورت لڑکی جا رہی تھی، اس لڑکی کو میں نے دیکھا، آنکھوں کے ذریعے دل میں اثر کیا، میں نے اپنی ٹانگ باہر نکالی. کہتے پاؤں ابھی زمین پہ تھا، معلق تھا کہ ہاتف غیب سے آواز آئی تو محبت کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے اور جاتا کسی اور کے پیچھے.